السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ حیدرآباد میں 5 روزہ کامن ویلتھ یوتھ پارلیمنٹ سیشن کا 21 اکتوبر کو آغاز۔ موسیٰ ندی کی صفائی کے لیے 45 کروڑ روپے جاری، JNN-URM کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں اعلان۔ انتظامی تقاضوں سے نابلد کرن کمار ریڈی چراغ ملتے ہی اپنے گھر کو روشن کرنے میں مصروف، چندر بابو نائیڈو کا الزام۔ MCET نتائج کی اجرائی 3 دن کے لیے ملتوی، 5 جون کو جاری کرنے کا MCET کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ۔ اور وشاکھاپٹنم سے گانجے کی غیر قانونی منتقلی، حیدرآباد میں 2 افراد گرفتار، 17 لاکھ روپے مالیاتی گانجا ضبط۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ حیدرآباد میں 21 اکتوبر سے 5 روزہ کامن ویلتھ یوتھ پارلیمنٹ سیشن کا انعقاد عمل میں آئے گا۔ بیرونی دورے سے واپسی کے بعد میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے اسمبلی کے اسپیکر این منوہر نے بتایا کہ اس سیشن میں 600 مندوبین شرکت کریں گے۔ ملک کے 108 ارکان پارلیمنٹ اور 56 ارکان اسمبلی، جن میں مرد و خواتین شامل رہیں گے، اس سیشن میں حصہ لیں گے۔ اسپیکر اسمبلی نے اسٹینڈنگ کمیٹی کی کارکردگی کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ 8 تا 9 کمیٹیوں نے اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے اور مجوزہ اسمبلی اجلاس کے پہلے دن ان کمیٹیوں کی رپورٹ ایوان میں پیش کی جائے گی۔ سابق وزیر شنکر راؤ کی شکایت سے متعلق این منوہر نے بتایا کہ سائبرآباد کمشنر پولیس سے اس سلسلے میں وضاحت طلب کی گئی ہے۔ موسیٰ ندی کی صفائی کے لیے حکومت نے 45 کروڑ روپے جاری کیے ہیں۔ سیکریٹریٹ میں JNN-URM ریاستی سطح کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کی قیادت میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق مہیندر ریڈی کے علاوہ کمشنر GHMC کرشنا بابو اور دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ اجلاس میں JNN-URM کے دوسرے مرحلے کی تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ تجاویز 1 یا 2 دن کے اندر قطعیت دینے کے بعد مرکزی حکومت کو روانہ کی جائیں گی۔ اجلاس میں یہ بتایا گیا کہ موسیٰ ندی کی صفائی کے لیے اب تک GHMC کی جانب سے 15 کروڑ روپے جاری کیے گئے اور حکومت نے 45 کروڑ روپے جاری کرنے سے اتفاق کیا۔ اس طرح اب تک موسیٰ ندی کی صفائی کے لیے 60 کروڑ روپے جاری کیے گئے ہیں۔ مرکزی حکومت کی جانب سے منظور شدہ 1000 کروڑ روپے کے فنڈز کے لیے بھی نمائندگی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ خلیج بنگال میں ہوا کے دباؤ میں کمی کی وجہ سے ریاست کے کئی مقامات پر چہارشنبے کو بارش ہوئی، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی دیکھی گئی۔ شہر میں دوپہر سے مطلع ابرآلود تھا اور سہ پہر کے بعد موسلادھار بارش سے عوام کو کافی راحت محسوس ہوئی۔ تاہم بارش کی وجہ سے فتح میدان، آئیبٹس، ریاست اسمبلی اور سیکریٹریٹ کے علاوہ دیگر مقامات پر درختوں کے گر جانے سے ٹریفک جام رہی۔ فتح میدان کے پاس درخت کے آٹو پر گر جانے سے آٹو تباہ ہو گیا، جبکہ اشتہارات کے ہورڈنگز کا ڈھانچہ بھی منہدم ہو گیا۔ GHMC کے سینٹرل زون کے عہدیدار نے بتایا کہ GHMC دفتر کے پاس بھی درخت کے گر جانے سے 2 گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے۔ بعض مصروف شاہراہوں پر پانی جمع ہو جانے سے ٹریفک جام ہو جانے کی بھی شکایت موصول ہوئی۔ ఎమర్జెన్సీ కి కంప్లైంట్స్ వస్తాయి. దట్ కంప్లైంట్స్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ది రెస్పెక్టివ్ జోనల్ కమిషనర్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ ఎమర్జెన్సీ సెల్. అక్కడ నుంచి కన్సర్న్ జోనల్ కమిషనర్కు వెళ్తాయి. బట్ సెంట్రల్ జోన్లో మాత్రం ఇవాళ చాలా ఆదర్శ నగర్, ఈ బషీర్బాద్, తర్వాత ఈ సెక్రటేరియట్ అక్కడ కొన్ని చోట్ల చెట్లు పడిపోవడం జరిగింది. వాటికి సెంట్రల్ ఎమర్జెన్సీ ద్వారా టీమ్స్ను డెప్యూట్ చేసేసి ఆ ట్రీస్ పడ్డాయన్నీ కట్ చేసి పక్కన ట్రాఫిక్ అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. اس کے علاوہ عثمان پورہ چادر گھاٹ کے علاقے میں ایک مندر کے عقب میں واقع ایک پیپل کا بڑا درخت گر پڑا۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا۔ موسم برسات سے عین قبل شہر کے مختلف مقامات پر انڈر گراؤنڈ کیبلنگ ورک اور دیگر کام کیے جا رہے ہیں، جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کام کے تاخیر سے شروع کرنے سے شہریوں کو موسم برسات میں بھی
شدید مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ پیش ہے اس سلسلے میں ایک رپورٹ۔ موسم گرما میں اب تک شدید گرمی اور لو سے 500 جانوں کا نقصان ہو چکا ہے اور اب مانسون دستک دینے لگا ہے، لیکن شہر کے مختلف مقامات پر سڑکوں کا حال اور بلدیہ کی لاپرواہی سے مزید جانوں کے اتلاف کا اندیشہ ہے۔ اصولاً مانسون کی آمد سے 15 دن پہلے ہی تمام نالوں کی صفائی کا کام مکمل کر لینا چاہیے، لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ کئی مین ہولز ایسے پڑے ہیں جہاں سے ڈھکن ہی غائب ہیں۔ 4 سال پہلے 40,000 ہارویسٹنگ پٹس کے لیے فنڈز منظور کیے گئے تھے، لیکن کام پورا نہیں ہوا، اور اگر کہیں پٹس بنائے بھی گئے تو ان میں کچرا پڑا ہوا ہے۔ جون سے سپٹمبر تک سڑکوں کی کھدائی پر سختی سے پابندی ہے، لیکن عین برسات سے قبل کام شروع کیے گئے ہیں اور انڈر گراؤنڈ کیبلنگ ورک جاری ہے۔ چیف منسٹر کا 100 دن کا پروگرام 2 سال پہلے منظور کیا گیا تھا، جس پر اب کام شروع ہو رہا ہے۔ یہ ہے حکومت کی کارکردگی کا حال۔ شہریوں کو گرما کے موسم میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ اب مانسون میں بھی انہیں نئی مشکلات کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ کیمرامین جبار کے ساتھ شمشاد الدین فیروز کی رپورٹ۔ میئر حیدرآباد ماجد حسین نے کہا ہے کہ شہر میں بارش کے پانی کی نکاسی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے 10,000 رین واٹر ہارویسٹنگ اسٹرکچرز کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمشنر بلدیہ کرشنا بابو کے ہمراہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے میئر نے بتایا کہ پہلے مرحلے کے طور پر 2,500 اسٹرکچرز کی تعمیر کی جائے گی۔ کمشنر نے بتایا کہ 300 مربع گز پر تعمیر کی جانے والی عمارت کے لیے اس اسٹرکچر کی تعمیر بھی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2007 سے پہلے جو عمارتیں تعمیر کی گئی تھیں ان میں وہ سہولت نہیں ہے، جس کی وجہ سے بارش کے پانی کی نکاسی میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور شہر میں زیر زمین پانی کی سطح بھی کم ہو رہی ہے۔ భూగర్భ జలాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఒక క్యాంపెయిన్ మోడ్ లో ప్రజలందరినీ రెసిడెంట్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్, ఎన్జిఓస్, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అందరినీ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ మ్యాసివ్ నెంబర్ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్స్ కట్టాలనేది మన జిహెచ్ఎంసీ ఆలోచన. నిన్న స్టాండింగ్ కమిటీలో మన మేయర్ గారు చెప్పినట్లు ఇండివిజువల్ బిల్డింగ్స్ లో 2007 కన్నా 86 జియో కన్నా ముందు కట్టిన బిల్డింగ్స్ 300 స్క్వేర్ మీటర్స్ దాటితేనే ఇప్పుడు మనకి కంపల్సరీ రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ స్ట్రక్చర్ కట్టాల్సి ఉంది. رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے مختلف مقامات کا دورہ کر کے زیر تکمیل کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے بتایا کہ حسینی علم کے علاقے سنم گلی میں زیر تکمیل سڑک اور NP2 لائن کے کاموں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بعد ازاں انہوں نے دیوڑی خورشید جا اور شالی بنڈے کے علاقے کا بھی دورہ کر کے پینے کے پانی اور وولٹیج مسائل سے واقفیت حاصل کی۔ انہوں نے بتایا کہ شالی بنڈا کے پاس ایک نیا ٹرانسفارمر 10 دن کے اندر لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سلطان شاہی کے علاقے میں آلودہ پانی سربراہ کیے جانے کی شکایتوں کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے بتایا کہ 2-4 دنوں میں پائپ لائن کی صفائی کی جائے گی اور تب تک ٹینکروں سے پانی سربراہ کیا جاتا رہے گا۔ بعد میں رکن اسمبلی نے سردار محل میں بلدیہ کے زونل کمشنر روی کرن سے مل کر انہیں تمام مسائل سے واقف کروایا، جس پر روی کرن نے مسائل کی عاجلانہ یکسوئی کا تیقن دیا۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سرکاری محکموں کے عہدیدار، ارکان بلدیہ ذوالفقار علی اور مکرم کے علاوہ مجلس کے مقامی ابتدائی صدور اور معتمدین موجود تھے۔ چار مینار اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژن مغل پورہ علاقے میں خصوصاً سلطان شاہی ایریے میں پانی میلہ آنے کی شکایت ہے۔ مسلسل 2 مہینے سے شکایت مجھے وصول ہوئی۔ میں واٹر ورکس کے لوگوں کو اس پہ توجہ دلایا۔ آخرکار وہ لوگوں کی لاپرواہی، عدم دلچسپی کی وجہ سے مجھے پھر ایریا میں GM صاحب، DGM صاحب کے ساتھ یہاں پہ دورہ کرنا پڑا۔ پورے ایریوں کی نشاندہی کی گئی اور یہاں پر پولیوشن چیک کرنے کے لیے لیبر کو لگائی، کام کا بھی آغاز کیا گیا۔ ان کو 2-3 دن کی مہلت دے رہا ہوں، 2-3 دن کے اندر یہ پولیوشن کی شکایت دور کر کے پانی پریشر سے دے۔ رکن اسمبلی وراثت رسول خان نے مراد نگر کالونی میں ایک بورویل کا افتتاح کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ CPD فنڈز کے تحت 23 بورویلز کو منظوری دی گئی تھی اور اب کھدائی کے کام شروع کیے جا رہے ہیں۔ MSET 2013 کے نتائج کی تاریخ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ یہ نتائج 2 جون کے بجائے اب 5 جون کو جاری کیے جائیں گے۔ JNTU میں منعقدہ MSET کمیٹی کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔
بتایا گیا ہے کہ 2 جون کو JEE ایڈوانس امتحان کی وجہ سے MCET کے نتائج کی تاریخ میں تبدیلی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ MCET کمیٹی کے عہدیداروں نے بتایا کہ 5 جون کو شام 4:30 بجے نتائج جاری کیے جائیں گے۔ TRS کے رکن پارلیمنٹ وجے شانتی نے چہارشنبے کو وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی سے ملاقات کی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وجے شانتی نے بتایا کہ میدک سے ایکنا پیٹ تک 17 کلومیٹر ریلوے لائن کے کام کے لیے انہوں نے اپنے MP فنڈ سے 1 کروڑ روپے کا چیک وزیر اعلیٰ کے حوالے کیا ہے۔ وجے شانتی نے وزیر اعلیٰ کے ساتھ سیاسی امور پر کسی بھی طرح کی بات چیت کی تردید کی۔ انہوں نے بتایا کہ میدک میں میڈیکل کالج کے قیام کے لیے انہوں نے ایک بار پھر حکومت سے نمائندگی کی ہے۔ اس کے علاوہ پٹن چیرو میں MMTS کے دوسرے مرحلے کے لیے فنڈز جاری کرنے کے لیے بھی نمائندگی کی گئی۔ ఆ యొక్క ప్రాజెక్టు వేగవంతం చేయమని నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరాను। అంటే 50% గవర్నమెంట్ బేర్ చేస్తుందని అనౌన్స్ చేశారు। సో కాబట్టి ఇప్పుడు ల్యాండ్ అనేది ఫ్రీగా ఇవ్వాలి, దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అన్ని వారితోనే మాట్లాడడం జరిగింది। అదే పక్కన పెట్టగానే MMTS phase 2 కానీ దీనికి సంబంధించి స్పీడప్ చేయమని కోరాను। వారు సానుకూలంగా స్పందించి ఇది కంప్లీట్ చేస్తామని కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు హామీ ఇవ్వడం జరిగింది। तेलुगुदेशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू नायडू ने जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के 1 साल मुकम्मल होने पर YSR कांग्रेस की जानिब से किए गए एहतजाजी धरनों को बायस शर्म करार दिया है। मशरक़ी गोदावरी से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन और कारकुनों की पार्टी में शमूलियत के मौके पर खिताब करते हुए सदर तेलुगुदेशम ने कहा कि अगर तमाम चोर मिलकर तंजीम की शक्ल में सड़क पर आ जाएं और एहतजाज करने लगें तो इस मुल्क का क्या होगा। उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को जमानत ना मिलने से YSR कांग्रेस बौखलाहट का शिकार हो गई है। किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि किरण कुमार रेड्डी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं कि इंतज़ामिया क्या होता है और किस तरह से खिदमत अंजाम दी जाती हैं। उनका कहना था कि हाथ में चिराग मिलते ही किरण कुमार रेड्डी अपने घर को रोशन करने में मसरूफ़ हो गए हैं। మన వాళ్ళు తెచ్చుకొచ్చిన డబ్బులకు వడ్డీ పైన వడ్డీ పడిపోయి ఈరోజు ఆ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా దివాలా తీసే పరిస్థితి వచ్చింది। మామూలు పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ కూడా మీరు చూస్తే ఈరోజు మూత వేశారు। దానికి కారణం కరెంటు లేదు। కరెంటు లేకపోతే స్టీల్ ఇండస్ట్రీ కానీ, ఫెర్రో అలాయిస్ కానీ, టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీ కానీ ఒకటి కాదు అన్ని ఇండస్ట్రీస్ కూడా నష్టం వచ్చేసి कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने सवाल किया है कि जगन मोहन रेड्डी की गिरफ्तारी के 1 साल मुकम्मल होने पर आखिर YSR कांग्रेस ने गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान किसके खिलाफ मुजाहरे किए हैं। उन्होंने कहा कि ये बात वाज़े नहीं है कि ये मुजाहरे अदालत के खिलाफ किए गए या CBI के या फिर हुकूमत के खिलाफ। YSR कांग्रेस को इसकी वजाहत करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अदालत की जानिब से ज़मानत मुस्तरद किए जाने पर YSR कांग्रेस पार्टी एहतजाज पर उतर आई है। उन्होंने YSR कांग्रेस पर अदालत की तौहीन का भी इल्ज़ाम आयद किया। TRS ने कहा है कि तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने महानाडु में एक बार फिर तेलंगाना अवाम को धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर हरीश राव ने कहा कि वादे से मुकर जाना चंद्रबाबू नायडू की आदत बन चुकी है। उन्होंने सवाल किया कि तश्कील तेलंगाना से मुताल्लिक़ साल 2008 की करारदाद पर कायम रहने का दावा करने वाली तेलुगुदेशम ने अलहदा रियासत की तश्कील के लिए मरकज़ पर दबाव डालने का ऐलान क्यों नहीं किया। उनका कहना था कि तेलुगुदेशम में ई दयाकर राव का जय तेलंगाना कहना और के शिवा प्रसाद का मुत्तहिदा आंध्रा की हिमायत करना डोगली हिकमत अमली का नतीजा है। हरीश राव ने कहा कि महानाडु के दौरान तेलंगाना अवाम को अलहदा तेलंगाना के मसले पर मज़ीद उलझन से दो चार कर दिया गया है। TRS लीडर ने सवाल किया कि 2008 में प्रणब मुखर्जी कमेटी को अलहदा तेलंगाना की हिमायत में मकतूब रवाना करने का दावा करने वाले चंद्रबाबू नायडू ने 9 दिसंबर 2009 के ऐलान के बाद अपना मौक़िफ़ क्यों तब्दील कर दिया था। मरकजी ममलिकती वज़ीर पुरंदरेश्वरी के शौहर डी वेंकटेश्वर राव ने सीनियर कांग्रेस लीडर सुब्बी रामी रेड्डी पर उनके ख़ानदान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया से बात करते हुए वेंकटेश्वर राव ने कहा कि सुब्बी रामी रेड्डी की जानिब से चलाई जा रही मनफी तशहीर से अवाम गुमराह न हो, इसलिए वो मीडिया के सामने आने पर मजबूर हुए हैं। उन्होंने नरसारावपेट की नशिस्त के लिए सुब्बी रामी रेड्डी के मदद के दावे को बेबुनियाद करार दिया।
ان کا کہنا تھا کہ 2004 سے لے کر آج تک ان کے خاندان نے پارٹی قیادت سے کسی بھی طرح کے عہدے یا کوئی اور چیز کی خواہش کا اظہار نہیں کیا ہے۔ وینکٹیشور راؤ نے کہا کہ سبیرامي ریڈی ایک معمولی کانٹریکٹر تھے جو سیمنٹ کی بلیک مارکیٹنگ کے سلسلے میں گرفتار بھی ہوئے تھے۔ خشک سالی سے متاثرہ کسانوں کو ان پٹ سبسڈی دیے جانے سے متعلق ایک جائزہ اجلاس چہارشنبے کو سیکریٹریٹ میں منعقد ہوا۔ وزیر فائنانس آنم رام نارائن ریڈی اور وزیر مال رگھویر ریڈی کے علاوہ محکمہ آفات سماوی کے کمشنر ٹی رادھا اور دیگر عہدیداروں نے اجلاس میں شرکت کی۔ پتہ چلا ہے کہ خریف کے موسم تک ان پٹ سبسڈی ادا کر دی جائے گی۔ بعد میں وزیر فائنانس آنم رام نارائن ریڈی نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرتے ہوئے 30 مئی کو دلی میں ہونے والے مرکزی منصوبہ بندی کمیشن کے اجلاس کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں میڈیا سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے وزیر فائنانس نے کہا کہ منصوبہ جاتی بجٹ میں فلیگ شپ پروگراموں کو ترجیح دی جائے گی۔ ریاستی عازمین حج کا دوسرا تربیتی اجتماع 2 جون کو جامع مسجد دارالشفا میں منعقد ہوگا۔ حج کمیٹی کی جانب سے جاری کیے گئے پریس نوٹ کے مطابق یہ تربیتی کیمپ صبح 10:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک جاری رہے گا۔ علماء کرام مناسک حج اور فضائل حج بیان کریں گے۔ حج کمیٹی کے عہدیدار عبدالحمید نے عازمین سے شرکت کی اپیل کی ہے۔ خواتین کے لیے علیحدہ انتظام رہے گا۔ رکن اسمبلی چارمینار سید احمد پاشا قادری نے دائرہ میر محمد سلطان شاہی کا معائنہ کیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ غیر مجاز قابضین نے دائرے میں موجود ایک گنبد کو دروازہ لگا کر اسے اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اس کے علاوہ گنبد سے متصلہ حصے پر ایک شیڈ بھی ڈالا گیا ہے اور درجنوں قبور کو مسمار کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ دائرہ میر مومن میں نہ صرف قبرستان کے اراضی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ وہاں غیر سماجی عناصر شراب نوشی کر رہے ہیں اور جوا بھی کھیلا جا رہا ہے۔ حالانکہ قبرستان میں لائٹنگ کا معقول انتظام کیا گیا ہے لیکن اشرار برقی بلبس اور دیگر اشیاء کا سرقہ کرنے سے بھی گریز نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے تیقن دیا کہ وہ محکمہ بلدیہ سے نمائندگی کر کے مسائل کی یکسوئی کرتے ہوئے غیر مجاز قابضین کو برخاست کروائیں گے۔ اس موقع پر رکن بلدیہ مکرم علی بھی موجود تھے۔ کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز کے ڈپٹی ڈائریکٹر ایم اے قدوس کو ڈائریکٹر کھادی اینڈ ولیج بورڈ کے عہدے پر ترقی دی گئی ہے۔ اسٹاف نے انہیں مبارکباد دی۔ انہوں نے اپنے نئے عہدے کا جائزہ بھی حاصل کر لیا۔ موسم گرما میں پانی کی قلت اور بڑھتی طلب کا فائدہ اٹھانے کے لیے پانی کی غیر قانونی منتقلی کا پتہ چلا ہے۔ 4TV نے اسمبلی حلقہ سیلنگم پلی میں اس مافیا کی سرگرمیوں کا پردہ فاش کیا ہے۔ علاقے میں واقع گوکل فلیٹ سوسائٹی کے اراضی پر غیر قانونی طریقے سے 25 تا 30 بورویل نصب کیے گئے ہیں اور ان بورویل سے یومیہ 300 سے زائد ٹینکرز کے ذریعے پانی منتقل کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ ایک ٹینکر کے لیے ضرورت کے لحاظ سے 700 تا 1000 روپے طلب کیے جا رہے ہیں۔ 4TV کے نمائندے نے جب متعلقہ MRO سے ربط پیدا کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ غیر قانونی بورویلز ہیں اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ پانی مافیا اپنے اس غیر قانونی کاروبار کے لیے چوری کی برقی کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ اس مافیا کے اہم سرغنہ ناگیشور اور ستیا بتائے گئے ہیں۔ MRO نے کہا کہ جلد سے جلد ان عناصر کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ ادھر 1 سال سے پانی وہ بور لگا کے پانی لے کے جا رہے ٹینکر پہ، اور یہ پانی ادھر بازو والا گوکل فلیٹس میں 1000 روپے کو بیچ رہے اور روز 20 سے زیادہ ٹینکر جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ سے پانی کا گراؤنڈ واٹر کا پرابلم آ رہا ہے ادھر۔ ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے وشاکھاپٹنم سے حیدرآباد غیر قانونی طریقے سے گانجا منتقل کرنے والے 2 افراد کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے 191 کلو گانجا ضبط کر لیا، جس کی مالیت 17 لاکھ روپے ہے۔ ڈپٹی کمشنر ایکسائز MMA فاروقی نے بتایا کہ ڈی رمیش اور جی سائی کو گرفتار کیا گیا جبکہ ان کے 2 ساتھی فرار ہیں۔ جس گاڑی میں گانجا منتقل کیا جا رہا تھا اس گاڑی کو بھی ایکسائز کے عہدیداروں نے ضبط کر لیا ہے۔
LB نگر میں RTC کے کانٹریکٹ ملازم کا اغوا کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق بنڈلا گڑے کا رہنے والا 35 سالہ راجا رام ہفتے کے دن سکندرآباد ریلوے اسٹیشن گیا ہوا تھا، واپس نہیں پہنچا۔ اس نے اتوار کے دن اپنے افراد خانہ کو اپنے موبائل سے اطلاع دی کہ اس کا اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس کے گھر والوں نے جب اسے دوبارہ فون کیا تو اس کا فون بند پایا گیا۔ جب راجا رام کے گھر والے اس واقعے کی LB نگر پولیس میں شکایت درج کروانے کے لیے پہنچے تو LB نگر پولیس نے سکندرآباد پولیس میں شکایت درج کروانے کا مشورہ دیا، لیکن جب میڈیا کو اس بات کی اطلاع ملی تو LB نگر پولیس نے کیس درج کر لیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی نے ایبٹ سرکل پر بیبوس ویڈنگ مال نامی کپڑوں کے شو روم کا افتتاح انجام دیا۔ انتظامیہ نے بتایا کہ ایبٹ سرکل کی اس جدید برانچ پر شادیوں کے لیے خصوصی کلیکشن رکھا گیا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حیدرآباد میں 5 روزہ کامن ویلتھ یوتھ پارلیمنٹ سیشن کا 21 اکتوبر کو آغاز۔ موسیٰ ندی کی صفائی کے لیے 45 کروڑ روپے جاری، JNN-URM کی اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں اعلان۔ انتظامی تقاضوں سے نابلد کرن کمار ریڈی چراغ ملتے ہی اپنے گھر کو روشن کرنے میں مصروف، چندر بابو نائیڈو کا الزام۔ MCET نتائج کی اجرائی 3 دن کے لیے ملتوی، 5 جون کو جاری کرنے کا MCET کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ۔ اور وشاکھاپٹنم سے گانجے کی غیر قانونی منتقلی، حیدرآباد میں 2 افراد گرفتار، 17 لاکھ روپے مالیاتی گانجا ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔